علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اخلاقیات میں آج ہمارا عنوان ہے جھگڑا تکرار، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز جو حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہے جو کہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے اور آئین قرآن کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی منافی ہے، اور وہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو یہ انہوں نے کس وجہ سے دیا، کس کو خوش کرنے کے لیے دیا، وہ میرے خیال میں ہر بندہ جانتا ہے، لیکن ہم یہ بتا دیں کہ مسلمان وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی سمجھتا ہے، اور جس قرآن کی وہ تفسیر چھاپنا چاہتے ہیں یا ترجمہ چھاپنا چاہتے ہیں، ان کا حق ہی نہیں بنتا اس قرآن کو ہاتھ لگانے کا بھی، کیونکہ اگر وہ اس قرآن کو مانتے ہیں تو پھر ماننا پڑتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قادیانی، غلام قادیانی نے جو دعوی نبوت کیا تھا وہ جھوٹا تھا، وہ مرتد تھا، وہ کافر تھا، یہ ماننا پڑتا ہے۔ تو جب اس کو وہ نبی مان رہے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ اپنی کوئی کتاب رکھ لیں، وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ پھر وہ اپنا نام مسلمان نہیں رکھ سکتے، وہ اپنا نام کچھ اور رکھیں، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام شانوں کے ساتھ تسلیم کرتا ہے۔ ضروریات دین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کو جو تسلیم کرتا ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے۔ تو وہ کس لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتے ہیں اور اپنی عبادت کا نام وہ مسجد رکھنا چاہتے ہیں؟ مسجد تو مسلمانوں کی عبادت کا نام ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کا نام کچھ اور رکھیں، وہ کسی اور لحاظ سے تبلیغ کریں یا جو بھی کرتے ہیں، پہلے اپنا نام جو اصل ان کا مذہب ہے اس کے مطابق رکھیں۔ مسلمان بن کر کسی کو شب خون مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ خود کو مسلمان نہ کہلاؤ، جس طرح عیسائی خود کو عیسائی کہلواتے ہیں، یہودی کہلاتے ہیں، ہندو کہلواتے ہیں، مسلمان خود کو مسلمان کہلاتے ہیں تو وہ کسی ضابطے کے تحت کہلواتے ہیں، کسی قانون اور آئین کے تحت، کسی رول ریگولیشن کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو اپنے مذہب کا وہ نام رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اعلان کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا نبی، میں انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو بھی کوئی اعلان کرے گا، دعویٰ کرے گا، وہ جھوٹا و کذاب ہوگا۔ لہذا قادیانی خود کو نہ مسلمان کروا سکتا ہے، نہ خود کو مسلمان بن کر اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ کس حیثیت سے قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے؟ لہذا یہ جو بھی فیصلہ جو چیف جسٹس نے دیا ہے وہ غیر اسلامی فیصلہ ہے، اس سے وہ فیصلہ واپس لینا چاہیے۔ ہم بحیثیت مسلمان اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں واقعی سزا دینی چاہیے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ یہ اسلام کے ساتھ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی کھلواڑ کرتا ہے پوری دنیا میں، اب ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونے لگا ہے، تو پھر ہم کس لحاظ سے مسلمان ہیں؟ پھر ہماری غیرت اسلامی۔ اور میں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ باقی امت مسلمہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، سوئی ہوئی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے معاملے میں یہ امت کبھی نہیں سوئی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لہذا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کوئی بھی بات ایسی ہوئی تو اس کا خمیازہ وہ بات کرنے والا خود بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری اولادیں، ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو پھر ہم دور صدیقی بھی یاد کرانا جانتے ہیں، دور فاروقی بھی یاد کرانا جانتے ہیں، دور عثمانی بھی یاد کرانا جانتے ہیں، اور دور علی شیر خدا بھی یاد کرانا جانتے ہیں، اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی یاد کرانا جانتے ہیں۔ لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ جو اس ملک سے ہمدرد ہیں، ملک کے ہمدرد ہیں، اگر کوئی وفادار ہے، اس ملک میں کوئی اعلیٰ قیادت میں بچا ہے تو وہ اس معاملے کا خود نوٹس لے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہ دے۔ تو میں ابھی عنوان کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا عنوان ہے جھگڑا تکرار، اخلاقیات کا جو عنوان ہے۔ بات بات پر ساس، سسر اور بہو یا شور یا عام مسلمان مردوں اور عورتوں سے جھگڑا تکرار کا لینا یہ بھی بہت بری عادت ہے اور گناہ کا کام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھگڑالو آدمی خدا کو بے حد ناپسند ہے۔
اس لیے اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے یا مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو سہولت اور معقول گفتگو سے معاملات کو طے کر لینا نہایت ہی عمدہ اور بہترین عادت ہے۔ جھگڑے تکرار کی عادت کمینوں اور بد تہذیب لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ عادت انسان کے لیے ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے، کیونکہ جھگڑالو آدمی کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر شخص کی نگاہوں میں قابل نفرت ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے جھگڑے کے ڈر سے اس کو منہ نہیں لگاتے، اس سے بات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔